سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے ہمارا منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورہ نور کے 5 فرقوں کی روشنی میں نور ایمان کے اجزاء ترکیبی، نور فطرت اور نور وحی پہ بات کر رہے تھے۔ تو پہلی تمثیل پہ آج ہم نے کہا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی تمثیل ہے مسئلہ نور ہی، اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، تو اس کی روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ ہو۔ تو یہاں جو نور ہی ہے اس کی روشنی کے الفاظ آئے ہیں اور اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں، اور متکلمین کی اکثریت نے اسے نور ہدایت قرار دیا ہے کہ یہ تمثیل نور ہدایت کے لیے ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قرآن کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں نور سے مراد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت 46 میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہیں۔ ویسے ہم تینوں کو جمع کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہدایت، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البینہ میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ سارے اہل کتاب اور یہ سارے مشرکین اپنے کفر اور شرک سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ اور آگے فرمایا گیا ہے کہ وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، تو ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں بالکل درست اور راست باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیفہ خداوندی مل کر ایک وحدت بنتے ہیں، اور اسی طرح بینہ وجود میں آتی ہے، اور یہ ہے اللہ کی روشن دلیل، اللہ کی حجت اور اللہ کی برہان۔ مثل نور ہی کے ضمن میں 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے بھی نہایت قابل غور ہے۔ یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم وہ ہیں جن کے قرآن فہمی کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور دوسرے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مثل نور ہی سے مراد ہے مثل نوری من آمنا، مثال ان کے نور کی جو ایمان لایا، یعنی جو ایمان لے آئے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے، اور اس نور کی مثال یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مثل نور ہی سے مراد ہے مثل نور ہی فی قلب المومن، کہ اس کے نور کی مثال جو مومن کے قلب میں ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں مراد ہے نور ایمان، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان حقیقی کے نور کا محل و مقام کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ایک جانب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہاری محبوب ترین متاع بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں کھپا دیا۔ اور کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو قلب مومن میں جو نور ایمان پیدا ہوتا ہے، آگے اس کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اپنے جسم کی ہڈیوں کے پنجہ کو کہ اپنے تصور میں لائیے، تو سینے کی جو ہڈیاں پسلیاں ہیں وہ بالکل ایک طاق کی مانند ہیں۔ ڈایافرام جو ہمارے سینوں کو معدے وغیرہ سے جدا کرتا ہے، اور اس کا فرش ہے، اس پر قلب رکھا ہوا ہے۔ جب یہ قلب ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو اب یہ ایک روشن چراغ کے مانند ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو
اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ ایک شیشے فانوس میں ہو۔ ہم سب کا تجربہ ہے کہ اگر چراغ شیشے فانوس یا کسی قندیل میں نہ ہو تو چراغ کی لو ہوا سے ادھر ادھر منتشر ہوتی رہتی ہے، اور جب چراغ شیشے فانوس یا قندیل میں ہوتا ہے تو لو ایک مرکز پر مرتکز اور ایک جگہ قائم رہتی ہے، جس سے روشنی بالکل یکساں اور ہموار طور پر اپنے ماحول میں سرایت کر جاتی ہے۔ اب آگے اس تمثیل کی اصل فصاحت و بلاغت آ رہی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، کہ فانوس کی کیفیت یہ ہو جیسے چمکتا اور جگمگاتا ستارہ، وہ چراغ جلتا ہو ایک ایسے بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے جو نہ شرقی ہو اور نہ غربی، جس کا روغن آپ سے آپ بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہو، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ تو اس زیتون کے درخت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے زیتون کا ایسا درخت مراد ہے جو کسی پہاڑی کی چوٹی پر ہے یا کسی میدان میں یا کو تنا کھڑا ہے۔ ایسے درخت پر صبح سے لے کر شام تک مسلسل دھوپ پڑتی ہے، گویا سورج کی حرارت و تمازت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر درختوں کا کوئی جھنڈ ہو تو اگر اس کے شرقی گوشے میں کوئی درخت ہوگا تو شام کی دھوپ اس کو نہیں ملے گی، اور اگر غربی گوشے میں ہوگا تو صبح کی دھوپ سے محروم رہے گا۔ یہ ہے مفہوم لا شرقیتیوں ولا غربیہ کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ایسے درخت کے پھل کا تیل نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے اور اس میں روشن ہونے کی استعداد بدرجہ تمام و کمال موجود ہوتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں زیتون کے اس درخت کے روغن کی یہ خصوصیت و کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ بھڑکنے اور مشتعل ہونے کے لیے بیتاب ہے، مچل رہا ہے، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ تجدید دور میں اگر ہم اس کی مثال دیں تو وہ پیٹرول ہے، مٹی کے تیل سے بھی دیا جلایا جاتا ہے، لیمپ اور لالٹین روشن کی جاتی ہے، سرسوں کے تیل سے بھی دیا جلایا جاتا ہے، لیکن ان سب کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے بتی چاہیے، کپڑا چاہیے، تب وہ جلے گا۔ اس کو براہ راست دیا سلائی دکھائیں تو وہ نہیں جلے گا۔ اس کے برعکس پیٹرول کا معاملہ ہے کہ دیا سلائی اس سے ابھی دور ہے، قریب بھی نہیں آئی، لیکن پیٹرول خود آگے بڑھ کر آگ پکڑنے کو اور بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نور فطرت اور نور وحی کا امتزاج، بس اسی روغن سے در حقیقت ایک سلیم الفطرت انسان کی مثال دی گئی ہے کہ جس نے اپنی انسانیت کے جوہر اور اپنی فطرت کی سلامتی کو محفوظ رکھا، اس میں کثافتیں نہیں آنے دیں، چنانچہ اس میں نہ خواہشات اور شہوات کی آلودگی پیدا ہونے دی اور نہ ہی جاہلی اسپتیوں کے حجاب طاری ہونے دیے، بلکہ وہ اپنی اصل حقیقت پر سلامتی طبع اور سلامتی فطرت کے ساتھ قائم اور برقرار ہے۔ ایسے سلیم الطبع انسان کی فطرت کا یہ صاف و شفاف روغن بھڑک اٹھنے کو تیار رہتا ہے، اور اگر نور وحی ذرا اس کے قریب آ جائے تو اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے، جیسے السابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب نور وحی سے فی الفور جگمگا اٹھے تھے، اور ان کی فطرت سلیمہ نے فوراً تصدیق کر دی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ در حقیقت یہ شان ان صدیقین کے ایمان کی ہے جو خود بیتاب ہوتے ہیں کہ جیسے ہی توحید اور رسالت کی دعوت سامنے آئے اسے آگے بڑھ کر فی الفور قبول کر لیں۔ جیسے ہم نے منتخب نصاب کے شروع میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اس آیت کا بھی مطالعہ کیا تھا نا، کہ ابھی ہم نے پچھلے جو درس کا مطالعہ کیا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، بس ہم ایمان لے آئے۔ گویا یہ ہے وہ نور ایمان جس کے اجزاء ترکیبی دو ہیں، ایک نور فطرت اور ایک دوسرا نور وحی ہے۔ اس حقیقت کو اس آیت میں آگے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ نور علی نور، نور پر نور، دو انوار سے مرکب ہو کر نور ایمان وجود میں آتا ہے، جس سے اولاً انسان کا قلب منور ہوتا ہے اور ایک روشن چراغ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ طاق منور ہوتا ہے، یعنی پورا سینہ روشن ہو جاتا ہے، جس کی جانب اشارہ ہے الم نشرح لک صدرک کے الفاظ مبارکہ میں۔ پھر ان انوار سے انسان کا پورا وجود اور اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا وجود اپنی ذات میں خلق خدا کے لیے نور ہدایت بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسی عمل کا بدرجہ تمام و کمال ظہور ہوا ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ مجسم نور ہدایت اور قرآن مجید کے الفاظ میں سراج منیرہ بن گئے۔ خلاصہ کلام یہ واضح ہوا کہ ایمان
در حقیقت ایک نور ہے جو دو انوار کے مرکب سے بنا ہے، ایک نور فطرت اور ایک دوسرا نور وحی، اور ان دونوں کے امتزاج سے جو نور علی نور وجود میں آتا ہے، اس کا محل و مقام ہے قلب انسانی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا باطن اس نور ایمان سے منور ہو جائے گا تو اس کے آثار و نتائج ظاہر ہوں گے انسان کے رویے، طرز عمل میں، اس کے اخلاق و کردار میں، اور اس کے دلچسپیوں، امنگوں اور مشاغل میں۔ چنانچہ اس درس کی اگلی دو آیات 36 اور 37 میں نور ایمان کے انہی آثار و مظاہر کا بیان ہے۔ تو ایمان حقیقی کے ان عملی مظاہر کا ایک رخ وہ ہے جس کی ایک جھلک ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی اثار و قربانی، صبر و مثابرت، ثبات و استقلال، ہجرت و شہادت و جہاد و قتال فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا رخ وہ ہے جو سورہ نور کی آیت 36 سے 38 میں سامنے آتا ہے، اور ذکر و مناجات، تضرع اور اخبات، خوف اور خشیت، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ حسب ذیل ہے: نور ایمان کی جلوہ گاہیں ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں ان کے نام کی مالا جپی جائے، ان میں ایسے جوان مرد صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں کوئی کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کر پاتی، اور اس سب کے باوجود وہ ایک ایسے دن کے تصور سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گے۔ نتیجتاً اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید نوازے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو ان آیات میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اس روئے عرضی پر خارجی اعتبار سے اس نور ایمانی کے سب سے بڑے مراکز مسجدیں ہیں۔ اللہ کے وہ گھر ہیں، مسجدیں، جس میں اہل ایمان ہر روز 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ نور ایمان کا یہ ارتکاز ان گھروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی ان کا ادب اور تعظیم کی جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی اس کے نام کی مالا جپی جائے۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک بہت ہی عمدہ اور پیارا قول ہمیں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: المساجد بیوت اللہ فی الارض وہی تضیء اہل السماء کما تضیء النجوم لاہل الارض، کہ مسجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور وہ آسمان والوں کو اسی طرح چمکتی نظر آتی ہیں جسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نور ایمان کے جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا تھا، سب سے بڑے مراکز اللہ کے یہ گھر ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں وہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، بلا شبہ ان کے قلبی اطمینان اور دلچسپیوں کا سب سے بڑا مرکز یہ مسجدیں ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جبکہ کسی کو بھی کہیں سایہ میسر نہیں ہوگا۔ ان میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص مسجد سے مجبوراً باہر نکلتا ہے کیونکہ اس کے گھر بار کی مصروفیات بھی ہیں، کاروبار کی ضروریات بھی ہیں اور دیگر ضروریات زندگی بھی ہیں، لیکن مسجد کے باہر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا گیا ہو، گویا وہ ایک ضرورت اور مجبوری کے تحت مسجد سے نکلتا ہے، ورنہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور وہ منتظر رہتا ہے جیسے ہی پھر اذان کی آواز آئے تو وہ فوراً لپک کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رفع کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی بلند کرنے کا مفہوم کیا ہے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مجرد تعمیر کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا نا کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مساجد کی تعظیم اور احترام ہے، یعنی مسجد کو ہر نوع کی گندگی سے اور نجاست سے بھی پاک صاف رکھنا، ہر قسم کے لغو گفتگو اور لغو کاموں سے بھی محفوظ رکھنا، یہ تو ہے ظاہری تعظیم اور احترام۔ اسی طرح سے ضروری ہے کہ معنوی تو نجاست ہے جو ہے وہ اس کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی کہ مسجدیں نجاستیں معنوی شرک اور بدعت سے بھی پاک ہوں۔ اور مزید برآں الفاظ کے ظاہر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ بلند رکھی جائے تاکہ وہ دور سے نظر آئے، اسے بستی میں نمایاں مقام حاصل ہو اور وہ بستی کا مرکز جو ہے وہ معلوم ہو۔ اچھا، جیسے کہا گیا کہ ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، تو ہمارے یہاں دین کے ایک جامع اصطلاح ذکر
کا بیان ہوا ہے۔ اصطلاح میں ہر نوع کا ذکر آ گیا۔ نماز خود ایک ذکر ہے۔ سورہ تو ہم ارشاد ہوتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر، میری یاد کے لیے۔ جبکہ سورۃ الحجر میں فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اتارا ہے یہ ذکر یعنی قرآن مجید، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہم نگہباں ہیں۔ اور سورہ ہود میں فرمایا گیا وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین، اور آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس قرآن میں بلا شبہ الحق اور نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کے لیے۔ تو گویا قرآن خود جو ہے وہ ذکر کامل بھی ہے اور ذکر مجسم بھی ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے درس و تدریس اور افہام و تفہیم کے لیے، تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائے اعلیٰ یعنی ملائکۃ المقربین کی محفل میں ذکر فرماتا ہے کہ اس وقت میرے کچھ بندے میرے گھر میں صرف میری کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور ان گھروں کے بارے میں جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، آگے ارشاد ہوتا ہے یسبح فیہا بالغدو والآصال، کہ ان گھروں میں صبح کے وقت اور شام کے اوقات میں اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ تو یہاں صبح کے وقت کے لفظ غدو آیا ہے۔ غدو جو ہے مصدر ہے، اس کی جمع نہیں ہوتی، قرآن مجید میں لفظ ہمیشہ واحد آتا ہے، اور ان دو الفاظ غدو اور اصال میں اشارہ ہے اس طرف کہ صبح کے وقت تو صرف ایک ہی نماز ہے، فرض نماز یعنی کہ فجر کی، اور شام کے اوقات میں یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد جو ہے رات کی تاریک ہونے تک 4 فرض نماز ہیں، جن کا سلسلہ ظہر کی نماز سے شروع کر عشاء کی نماز پہ ختم ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی میں آیا ہے نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، کا فجر کے وقت قرآن مجید کا پڑھنا۔ تو اس طرح سے اس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 فرض نمازیں آتی ہیں، قرآن الفجر سے مراد صلاۃ الفجر ہے، اور اس طرح 5 فرض نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ اب ہے کہ دنیاوی مصروفیات میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے اور ان تسبیح و تحمید میں مشغول لوگوں کی اصل شان کیا ہے۔ فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، وہ جواں ہمت لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں رجال سے مراد صرف مردی نہیں ہے بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اور یہاں یہ لفظ کنایا کے طور پر آیا ہے، اور اس سے مراد ہے باہمت مرد و زن، اس لیے کہ اس دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے نامعلوم کتنے دباؤ، کتنی جو ہے وہ ترغیبات ہیں، کتنی مصروفیات ہیں جن سے اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھنا چاہتا ہے تو اسے نہایت ہی شدید اور چومکی کشمکش سے سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کے لیے بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں تجارت انسان کو غافل کر دے گی اور کہیں کوئی نفع بخش سودا اسے اپنے اندر گم کر لے گا۔ اور ایک خدا نہ آشنا انسان دنیاوی مصروفیتوں اور دلچسپیوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کا قلب نور فطرت و نور وحی سے منور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر حقیقت اور واقعتاً ایمان لے آتے ہیں، تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے ان الفاظ سے مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان باہمت لوگوں کو غافل نہیں کر پاتی کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہاں تجارت عام ہے اور بیع جو ہے وہ خاص ہے۔ بیع میں فوری طور پر کوئی منافع پیش نظر ہوتا ہے، جبکہ تجارت ایک بہت وسیع تر اصطلاح ہے اور اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں غیر محسوس طور پر بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں مضمون کی مناسبت سے تجارت پر بیع کا عطف کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی سودا ہو رہا ہوتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ اس سودے میں مجھے فوری طور پر کتنا نفع حاصل ہونے کی توقع ہے، لہٰذا یہ وسوسہ دل میں پیدا ہونا کہ کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے کہ اگر اذان کی آواز آ گئی ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ سودا پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو مسجد کی جانب روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر جماعت چلی بھی جائے تو میں علیحدہ نماز پڑھ لوں گا، لیکن اس وقت یہ سودا چھوڑنا گھاٹے کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن ان باہمت لوگوں کا جن کے قلوب نور فطرت و نور وحی سے روشن ہو جاتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی۔ اس موقع پر ہم دیکھیں سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں بھی کہ جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے اہل ایمان تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائیں، اور جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو یقیناً وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔
یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اقامت صلات کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ مال کی محبت جو ہے وہ ان پر غالب نہیں آتی اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ زکوٰۃ تو اصلاً قلب و نفس پر سے مال کی محبت کی گرہ کھولنے کا ذریعہ ہے، ورنہ تزکیہ نفس کے لیے تو نہ صرف یہ کہ ہر سال نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینی لازم ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ابنائے نوح کی حاجت روائی اور مشکلات رفع کرنے کے لیے صدقات نافلہ کا اہتمام لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اِنَّ فِی الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّکَاۃ، بلا شبہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا 177، اس میں یہی آتا ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، حقیقی نیکی اس کی ہے جس نے دیا مال اس کی محبت کے اعلیٰ رقم قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور دکی زکوٰۃ۔ تو آگے فرمایا کہ مساجد سے اتنی محبت اور ذکر و شکر کے دوام اور صلاۃ و زکوٰۃ کے التزام کے باوصف ان باہمت لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ان میں اپنی دینداری کا کوئی تکبر، کوئی عجب، کوئی پندار، کوئی گھمنڈ ہو، بلکہ ان تمام حسنات اور اعمال صالح کے اہتمام کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، یعنی وہ لرزہ براندام رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ اس دن کے خیال سے کہ جس کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ اس دن دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ کنایہ اور استعارہ ہے قیامت کی ہیبت اور اس کے شدائد و مصائب کے لیے۔ وہ دن جس کے لیے سورہ مزمل میں فرمایا گیا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ باہمت لوگ اللہ سے لو لگانے اور ہر دم اس کی یاد کا التزام کرنے کے باوجود اس دن کے تصور سے بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں جس دن ہر ابن آدم عدالت خداوندی میں محاسبے کے لیے کھڑا ہوگا۔ آگے فرمایا گیا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی، یعنی اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہت عمدہ، اعلیٰ اور احسن جزا دے گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ احسن کا تعلق ما عملوا سے ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے بعض دوسرے مقامات پر جیسے سورۃ النحل میں اعمال صالح کی اخروی جزا کے ذکر میں احسن کے ساتھ حرف جار با بھی آیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اجر کا فیصلہ اور ان کے مرتبہ مقام کا تعین ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے کرے گا، اس لیے کہ اچھے سے اچھے انسان کے بھی تمام اعمال برابر مساوی قدر و قیمت کے حامل نہیں ہوتے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں خطائیں بھی ضرور ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا پتلا ہے، اس سے غلطی کا ارتکاب اور خطا کا صدور بھی ہو جاتا ہے۔ بھول چک تو اس کی جبلت اور خمیری میں شامل ہے، لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ ان اعمال میں سے جو بہترین اور چوٹی کے اعمال ہوں گے ان کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا اور ان کی جزا ان کے اعلیٰ ترین اعمال کی مناسبت سے مرتب ہوگی۔ کم تر درجے کے اعمال نظر انداز کر لیے جائیں گے، اور جو کوتاہیاں اور خطائیں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور رحیمی سے ان کے نام اعمال میں سے حذف کر دے گا، گویا انہیں اپنے شان ستاری سے ڈھانپ لے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ اصول سمجھ لیجیے کہ جیسے دنیا میں اجرت محنت و مشقت کی نسبت سے ملتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اجر اور جزا کا معاملہ تو اعمال صالح کی مناسبت سے ہوگا ہی، خواہ اعلیٰ ترین اعمال کی مناسبت سے ہو۔ اس پر مزید ہے کہ وہ فضل جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے عنایت فرمائے گا، چنانچہ فرمایا گیا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ فضل کسی محنت کا صلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی دین ہے، لہٰذا یہ کسی حساب کتاب کا پابند نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی شان ہے جو دو سخا کا ظہور ہے۔ چنانچہ فرمایا فَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بلا حد و حساب، گویا اس کا فضل نہایت ہی اور زیادہ ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ہے بندہ مومن کے سیرت و کردار کی تصویر کا ایک رخ، یعنی جد و جہد، کوشش و محنت، کشمکش و تصادم، صبر و ثبات، اثار و قربانی، جہاد و قتال، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ پیش کر دینا بھی۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ ہے مساجد کے ساتھ ایک قلبی انس، ذکر الہی کے دوام اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر مشتمل، اور اس میں ذوق و شوق، ذکر و شغل، انابت و اطاعت پر مستعزات، سونے پر سہاگے کی مثال ہے، خوف اور خشیت الہی جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو بندہ مومن کی ایک مکمل شخصیت ہم ربحان باللیل و فرسان بالنہار کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے کہ ہمارے سامنے فرسان بالنہار والا رخ جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ربحان باللیل کی صحیح تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ
اس کی تعبیر یہ ہے یعنی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، دن میں یہ شہسواروں کے روپ میں نظر آتے ہیں اور میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہیں، اور رات کے وقت یہی لوگ راہب بن جاتے ہیں اور مسلوں پر کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدائے گاہیں تر ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اپنے رب کے حضور الحوضاری میں اپنی راتوں کا بیشتر حصہ گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ادنا درجے میں ہی صحیح ان اوصاف کا جامع مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ان دو اسباق میں ہمارے سامنے آئے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اس رکوع کی آخری دو آیت مبارکہ پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دشتے بے آب میں سراب، یعنی دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو انہیں پاتا اسے کچھ بھی نہیں پاتا کچھ بھی، البتہ اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، یا ان اندھیروں کے مانند جو کسی گہرے سمندر میں ہوں جنہیں ڈھانپے ہوئے ہو موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج، اور اس پہ سایہ کیے ہوئے ہوں بادل کو، یا تاریکیاں ہیں تہبت ہے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جسے اللہ ہی روشنی عطا نہ فرمائے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ترجمے سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان آیات میں کفر کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے دو تمثیلیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جو عربی کے مقولے میں سامنے آتا ہے کہ تعارف الاشیاء بھی ازدادیہا، کہ اشیاء کی صحیح معرفت ان کے ضد کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی شے کی حقیقت کو ایک تو آپ خود اس شے پر غور و فکر کر کے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے اس طور سے کہ اس چیز کی ضد پر غور کیا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، تو اس سے بھی اس شے کی حقیقت پر روشنی پڑے گی، اور وہ جو ہے وہ چیز واضح ہو کر شعور و ادراک کی گرفت میں آ جائے گی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ دن کی اصل حقیقت رات کے پس منظر میں خوب نمایاں ہوتی ہے، اور روشنی کی حقیقت تاریکی کے تقابل میں زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک طرف تو سورہ نور کی آیت 35 میں نہایت فصیح و بلیغ تمثیل سامنے آ چکی ہے، جس میں ایمان کو ایک نور سے تشبیہ دی گئی ہے جو مرکب ہے دو انوار سے، ایک نور فطرت اور دوسرا نور وحی۔ ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے جس کا محل و مقام قلب انسانی ہے۔ اس کے بعد آیت 36 تا 38 میں ایمان کے اس نور باطنی کے انسانی شخصیت میں ظہور کی دو صورتوں میں سے ایک کو نہایت فصیح اور بلیغ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی حقیقت ایمان کو مزید اجاگر کرنے کے لیے آیت 39 یعنی 39 اور 40 میں ایمان حقیقی کے نور سے محروم انسانوں کی شخصیت کی جھلک دو تمثیلوں کے پیرے میں دکھائی گئی ہے۔ مجرد الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان تمثیلوں میں سے پہلی تمثیل میں کچھ روشنی اور تاریکی کے بین کسی کیفیت سامنے آتی ہے، جبکہ دوسری تمثیل میں تاریکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاہم وقت نگاہ سے مشاہدہ کیا جائے تو ان ظاہری الفاظ کے پردوں میں ہدایت اور حکمت کے نہایت قیمتی موتی چھپے ہیں۔ ان تمثیلوں پر غور کرنے سے قبل ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ جیسے ایمان کی تمثیل میں بھی قانونی نہیں حقیقی ایمان کی ماہیت بیان کی گئی، اسی طرح یہاں کفر سے مراد قانونی اور ظاہری کفر نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی کفر ہے۔ مبادا ہم یہ گمان کر لیں کہ یہاں صرف غیر مسلموں اور کھلے کافروں کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ہم مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ گمان اب مغالطہ لاحق ہو گیا تو ان آیت مبارکہ میں قرآن حکیم کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ واضح رہے کہ جس طرح قانونی ایمان کا تعلق صرف قول سے ہے اور اس کی اساس شہادت پر ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حقیقی ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے اور وہ عبارت ہے یقینی قلبی سے۔ اسی طرح کفر کی بھی دو قسمیں، دو درجے ہیں، ایک کفر قانونی ہے اور ظاہری ہے یعنی کھلا انکار، اور کفر باطنی اور مخفی ہے یعنی ظاہر میں تو اقرار ہے لیکن باطن میں انکار جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور چنانچہ قول کے مطابق عمل موجود نہیں ہے۔ اس کفر حقیقی کے بارے میں ہمارے ایک درویش جن کا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ایک درویش جن کا انتقال ہو چکا ہے بڑے کیف کے عالم میں کہا کرتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی انسان کا جو وقت بھی غفلت میں بیتتا ہے وہ ایک نوع کے کفر میں گزرتا ہے۔ الغرض اگر کوئی مسلمان غفلت کے عالم میں ہو، اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ سے محجوب ہو گیا ہو، پردے میں آ گیا ہو، تو یہ گمشدگی کی کیفیت ہے جو ایک نوع کا کفر ہے، اگرچہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ مزید بنا کفر کے ایک معنی ناشکراپن بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں وہی مراد ہو۔ بہرحال یہاں کفر کے لیے دو تمثیلیں بیان ہو رہی ہیں، وہ کفر حقیقی اور کفر معنوی کی ہیں، اور صرف کفر قانونی اور کفر فقیہی کی نہیں ہے۔ یہ وہ باطنی کیفیات ہیں جس میں انسان کا قلب ایمان کے حقیقی نور اور حقیقی روشنی سے محروم ہو، قطع نظر اس کے کہ ظاہری اور قانونی طور پر وہ مسلمان ہو یا کھلم کھلا بھی کفر ہی کا اظہار کر رہا ہو۔ تو یہاں پہ ہماری پہلی تمثیل جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے دوسری تمثیل اور پھر تیسری تمثیل انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔